Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وبه نستعین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، اب سب کو معلوم ہے کہ آنے والا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اس دن کی جو خاص عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا یہ اس دن کا خاص عمل ہے، لہذا ضروری ہے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے قربانی کے متعلق، جن میں سے بہت ضروری ہے قربانی کا نصاب اور قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں، کس کس پر قربانی واجب ہے۔ سب سے پہلا، قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل القربہ۔ یہ اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، لہذا کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ دلیل لأن العبد لا یملک، اس لیے کہ جو غلام ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جب مالک نہیں ہے، اس کے پاس اپنی رقم نہیں ہے، جو رقم ہے تو اس کا وہ خود مالک بھی نہیں ہے، لہذا اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط، صاحب نصاب کا ہونا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا اقربن مصلانا، کہ جس ایمان والے کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، اور وہ شخص صدقہ نہ کرے یعنی قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وسعت کسے کہیں گے، کتنا مال ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک نے حج کے متعلق فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج واجب ہے۔ اب بیت اللہ تک جانے کی استطاعت کیا ہے؟ اب جب فقہ کرام سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں تک جانے کی گنجائش یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جائے، راستے کا سفر جو ہے اس سفر کی تمام ضروریات اور وہاں رہنے وہنے کا خرچہ، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس میسر ہو۔ لیکن پھر بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہر انسان اس کو اپنے اعتبار سے تسلیم کرتا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بس اوقات کوئی شخص اپنے آپ کو صاحب نصاب کسی رقم پر قرار دیتا، لیکن دوسرا شخص اسی رقم پر اپنے آپ کو صاحب نصاب نہ قرار دیتا۔ اس لیے اس کی مقدار کو متعین کرنے کے لیے فرمایا کہ کم از کم اس کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا ہے، یعنی جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہوگی اور اس آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی۔ اب آج کے وقت کے اندر یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر قیمت ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بہرحال آگے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج وہ نصاب کتنا ہونا چاہیے اور اس کی رقم آج تقریباً کتنی ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط تھی مسافر۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لہذا مقیم ہونا شرط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیس علی المسافر اضحیۃ، سفر کے اندر اب کوئی شخص ہے اور اس کے پاس رقم نہیں ہے اپنے پاس تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لہذا مقیم ہونا شرط ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے 4 چیزیں، اولاً شرط ہیں مسلمان ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا اور مقیم ہونا۔ اب نصاب کیا ہے؟ میں نے پہلی بھی آپ کے سامنے عرض کیا، نصاب 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اس کی قیمت آج تقریباً کم از کم 30,000 روپیہ ہے۔ احتیاطاً جس آدمی کے پاس بھی، کیونکہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ آج
30,000 بن رہی ہے، 30 یا 32,000، لہذا احتیاطاً جس شخص کے پاس بھی 30,000 عید الاضحیٰ کے دن ایام اضحیہ 10 تاریخ، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں جس شخص کے پاس بھی 30,000 موجود ہوں اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے قربانی واجب ہونے کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس جتنی رقم ہے وہ رقم 1 سال کے بعد اتنی ہونا ضروری ہے، یعنی اس پر سال گزر جائے، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر ان 3 تاریخوں میں 10، 11 اور 12 کو اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے یا تو اتنی رقم ہو، یا آپ کے پاس سونا اور چاندی اتنی ہو، یا مالی تجارت آپ کے پاس ہو، یا ضروریات زندگی سے زائد اگر آپ کا سامان ہے اور اس سامان کی اتنی قیمت ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح مستورات ہیں اور مستورات کے پاس زیورات وغیرہ ہیں تو مستوراتوں کو ان زیورات کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو زیور ہے اس کی قیمت آج کتنی بن رہی ہے۔ اگر وہ اس قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ یا عورت کے پاس اگر بیلنس اتنا ہے اپنا پیسہ اور وہ پیسہ اگر 30,000 تک پہنچ جاتا ہے تو احتیاطاً اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے بچے، نابالغ بچے کے پاس اگر اپنا پیسہ موجود ہو، باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رکھا ہے یا اس کے نام پر پیسہ جمع کر رکھا ہے اور نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس اگر 30,000 موجود ہے تو نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہے اور اس کے پاس 30,000 تک ان ایام کے اندر اتنی صاحب نصاب جتنا ہے اتنی مقدار اگر اس کے پاس موجود ہوگی تو اس بچے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک بار اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہم اکثر قربانی کیا کرتے ہیں اور ایک گھر کے اندر چند افراد ہیں اور گھر میں سے ایک قربانی ہم دے کر اپنے آپ کو ہم بری ذمہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، واجب ہے۔ گھر کے اندر اگر 4 افراد ہیں اور 4 افراد کے پاس اتنی رقم ہے اپنی جو کم از کم 30,000 تک پہنچ جائے تو یاد رکھیے ہر ایک پر قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ پھر اگر وہ بڑا جانور، وہ گھر کے 4 افراد اگر کوئی بڑا جانور گائے وغیرہ اگر قربانی کر لیں اور ساتھ کے ساتھ اس میں اپنا حصہ رکھ لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن قربانی سب پر واجب ہے، پھر سب کو ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔